وہ نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے، چاہے ایک سے کرو، چاہے دو سے کرو، تین سے کرو، چار سے کرو، اور نہیں طاقت فواحدۃ صرف ایک کرو۔ ایک یتیم بچہ جس قدر زیادہ قابل رحم حالت میں ہوتا ہے، اللہ سے کٹنے والا انسان اس سے کہیں زیادہ بڑا یتیم ہے اللہ کی۔ وہ شخص مکمل مومن ہے ہی نہیں، کون؟ جس کا پڑوسی اس کے شر اور فساد سے محفوظ نہ رہے۔ بغیر توحید کے کوئی آدمی تقوی والا متقی نہیں بن سکتا۔ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی عبادت یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک عورت اپنی دینداری کی بنیاد پر مرد سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ مسلمانوں کی تنزلی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور اسی طریقے سے چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ کوئی اگر شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، یعنی کامل ایمان والا نہیں رہتا۔ کسی انسان کے لیے کوئی کام کرنا اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے بارے میں معلوم نہ کر لے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، فساد نہ پیدا کرو۔ اس امت کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ 90% کوئی نمبر نہیں ہوتا۔ اس امت کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کامیابی 99% سے بھی نہیں آتی۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ دونوں ایمان کے اندر برابر ہیں۔ اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کرو کہ بیٹے مسلمان بن کر زندہ رہنا اور مرنا تو اسلام پر۔ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ 32واں جلسہ مذاکرہ علمیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، محترم اساتذہ، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی گوشہ بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔
اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ حامیم السجدہ یا جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس کی 3 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انہی تینوں آیتوں کا مختصر ترجمہ اور اس کی تشریح استقامت فی الدین کے عنوان کے اوپر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو رب ماننا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں کوئی بھی قوم کسی بھی زمانے میں توحید ربوبیت کے تعلق سے کسی شک کے اندر نہیں رہی۔ جہاں تک فرعون کا معاملہ ہے، جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو وہ بھی تکبر میں، عناد میں، سرکشی میں ایسا کہتا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چیلنج کیا تھا، کہا تھا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا، کہ اے فرعون تم جانتے ہو کہ یہ جو معجزات لے کر کے میں تمہارے پاس آیا ہوں یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، لیکن تم سرکشی میں، عناد میں، دشمنی میں، کبر میں، تکبر میں ان معجزات کا تم انکار کر رہے ہو، لیکن تمہارے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا رب ہے، وہی اکیلا مالک ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کو رب مانتے تھے اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، معاملہ الوہیت میں پھنستا تھا۔ اسی لیے بیشتر مقامات پہ اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت کو بطور استدلال پیش کیا ہے توحید الوہیت کے اوپر۔ چنانچہ قرآن مجید کی سب سے پہلا حکم جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے قبل جو تمہارے باپ دادا گزر چکے ہیں دنیا میں، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ بغیر توحید کے کوئی آدمی تقوی والا متقی نہیں بن سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ نے ربوبیت کا تذکرہ ایک ایک کر کے کیا، کہا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے بارش کو نازل کیا
مختلف طرح کے پھل فروٹ پودے اناج گلے زمین سے پیدا کیے، جو تمہاری روزی ہے، جس کو تم کھاتے ہو، جس کو کھا کر کے دنیا کے اندر تم سروائیو کرتے ہو، اپنی زندگی کو بچاتے ہو. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. یہ باتیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا. اللہ نے زمین بنانے میں جیسے کسی کو اپنا پارٹنر نہیں بنایا، اللہ نے روزی دینے میں جیسے کسی کو اپنا پارٹنر نہیں رکھا، اللہ نے بارش برسانے میں آسمان کو بنانے میں کسی کو پارٹنر نہیں رکھا. تم بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ربوبیت کو جانتے ہو. جب رب وہ ہے تو عبادت کا اکیلا مستحق بھی وہی ہو سکتا ہے، اور اس کے اقرار کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. سماجی آہنگی کا جلسہ ہے. مداہنت میں لوگ کہتے ہیں، عام طور پہ آج کل یہی معاملہ چلتا ہے کہ پوجا پدھتی کا سب کا طریقہ ہے، پہنچتا وہی ہے. طریقہ الگ الگ ہے لیکن عبادت سب کا تو پہنچتا وہی ہے. ہم کیوں کسی کو برا کہیں گے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. کہا جو طاغوت کا انکار کرے، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے، پہلے اس کا انکار کرو. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایک اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جان لو تم مضبوط کڑے کو تھامنے والے ہو. وہ مضبوط کڑا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کہا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان تمام معبودان باطلہ کے عبادت کا انکار کرے، ان تمام معبودان باطلہ سے اپنی براءت کا اظہار کرے، حرم مالہ ودمہ، تو وہ آدمی جان لے کہ اس کا مال اور اس کا جان یہ حرام ہے. وحسابہ علی اللہ عز وجل، اور اللہ رب العالمین کے پاس یا اللہ رب العالمین کے اوپر اس کا حساب ہے. چنانچہ میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کے دونوں شروط کو قائم کیے بغیر یا دونوں رکن کو قائم کیے بغیر یہ چاہتا ہے کہ ہم مومن ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے. اسی مفہوم کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا. کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی اللہ کو خالق، رازق، مالک، مدبر، کائنات کا چلانے والا مانتے ہوئے عبادت کی تمام قسموں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دیا. چاہے قولی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، چھوٹی عبادت ہو کہ بڑی عبادت ہو، تمام عبادت کو، صرف تمام عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دیا، تو وہ آدمی استقامت والا بندہ ہے. اور پھر اس عقیدے کے اوپر وہ جم گیا. ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس عقیدے کے اوپر وہ جم گئے، اس عقیدے کے اوپر وہ ڈٹ گئے، اس عقیدے کے اوپر وہ قائم رہے، مرتے دم تک اسی عقیدے کے اوپر وہ باقی رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے مستقیم اور استقامت والے بندے کے اوپر اللہ رب العالمین کے فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں فرشتے. فرشتوں کا یہ نزول کب ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ فرشتوں کا نزول جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جائے کہ اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جس وقت اللہ رب العالمین میزان قائم کرے گا اور نامہ اعمال تولا جائے گا، جس وقت کا منظر یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ
اس پریشان کن مرحلے میں فرشتے اس کے پاس آئیں گے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جب بندہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا تب فرشتے آ کر کے اس کی ڈھارس بندھائیں گے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ آیت کے سیاق کے اوپر غور کرو. کہا اللہ رب العالمین نے کہا تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتوں کی بشارت میں ہی یہ کہا گیا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم کوئی خوف مت کرو، کوئی غم مت کرو. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی کے فوت شدہ چیزوں سے ہوتا ہے. اور کہا ایک انسان جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، سکرات کی گھڑی میں ہوتا ہے، تو اس کے پاس یہ دو طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ دنیا جس کو کمانے کے لیے، جس کو بنانے کے لیے نہ اس نے پانی سمجھا تھا نہ پتھر سمجھا تھا، نہ دن کے چلچلاتی ہوئی دھوپ کو دیکھا تھا، نہ رات کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی کو اس نے سمجھا تھا، کچھ بھی نہیں سوچا تھا. اور دنیا اس نے کمایا، نہ حلال کی تمیز کی نہ حرام کی تمیز کی، بس دنیا حاصل کیا، دنیا حاصل کیا. آج اس کی بنائی ہوئی کوٹھی، اس کا قائم کیا ہوا بنگلہ، اس کا بنایا ہوا پورا خاندان، وہ اپنی خاندان کو، اپنے بنائے ہوئے در و دیوار کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکتا. کروڑوں کی جائیداد ہے، اگر دے دے جائیداد لٹا دے، اور ایک سیکنڈ، ایک سانس بھی اگر لوٹانا چاہے، واپس کرنا چاہے، تو ایک سانس بھی اس کو واپس نہیں مل سکتی ہے. اس پریشانی کے گھڑی میں اس کے پاس غم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کمایا ہوا مال، اس کی دنیا اس سے چھوٹ رہی ہوتی ہے. اور یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، قبر کی زندگی، فرشتوں کے سوال و جواب کی زندگی. پتہ نہیں سوال و جواب، فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے. قبر ہماری جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دی جائے گی. کیا معاملہ ہوگا؟ مستقبل کے بارے میں سوچ کر کے اس کے پاس خوف ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے دین کے اوپر استقامت اختیار کر لو، مرتے وقت فرشتہ آ کر کے یہ خوشخبری دے دے گا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف مت کرو، کوئی غم مت کرو. یہ کوٹھی، یہ حویلی، یہ مال اور یہ دولت، یہ جو کچھ چھوڑ کر کے جا رہے ہو، اس سے اچھی چیز اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. چلو رب کی رضامندی کی طرف، چلو اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف. اللہ رب العالمین کے فرشتے تمہاری مہمان نوازی کے لیے منتظر ہیں. اور تم دیکھو گے جب تم جنت میں جاؤ گے اور وہاں پہ تمہارا کنبہ اور قبیلہ ہوگا، بشرطے کہ وہ سب کے سب نیک ہوں، تو ہم جنت کے 8 دروازے سے تمہارے سامنے داخل ہوں گے اور تم کو خوشخبری کے کلمات کہیں گے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. یہ وہ مزدہ ہے جس کا ترجمہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. چنانچہ میرے بھائیوں، استقامت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کتنی ہے، اس کو جاننے کے لیے مسلم کی ایک روایت کو سنیے. ایک صحابی ہیں سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ غیرک لا اسأل عنہ احدا بعدک. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں ایک ایسی بات بتائیے، ایک ایسی جامع و مانع بات بتائیے کہ آپ کے بعد دوبارہ مجھ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ محسوس ہو. فرسٹ اینڈ لاسٹ بات، اول سے آخر تک جو بات اسلام کی ہے وہ مجھے بتلا جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، صحابی کے پاس کہا قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس عقیدے کے اوپر جم جاؤ. کہا پورا کا پورا اسلام یہی ہے کہ آدمی اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے ربوبیت، اس کے الوہیت اور اس کے اسماء اور صفات کے اوپر ایمان لائے،
اور اس عقیدے کے اوپر مرتے دم تک قائم رہے. یہی پورا اسلام ہے اور پورے اسلام کی تعلیم انہی باتوں کے ارد گرد, یہی وہ محور ہے جس کو بیان کرنے کے لیے تمام انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. میرے بھائیو, استقامت کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مستقیم شخص اس دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا. چنانچہ ارشاد ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. اے نبی, دین میں استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور صرف آپ نہیں, ومن تاب معك, جو لوگ توبہ کر چکے ہیں کفر سے, جو آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ وہ دین میں استقامت اختیار کریں. اس آیت کریمہ سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھی اللہ رب العالمین نے استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا. کہا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یؤمنون, کہ تم دونوں بھی دین کے اوپر استقامت اختیار کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کفار مکہ اگر آپ کو تنگ کرتے ہیں, آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں, دل چھوٹا مت کیجئے, بلکہ سابقین انبیاء کو آئیڈیل بنائیے. حضرت موسیٰ کو دیکھیے, دیگر انبیاء کو دیکھیے اور دین کے اوپر استقامت اختیار کیجئے. میرے بھائیو, استقامت, آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہم مستقیم ہیں, ہم استقامت والے بندے ہیں. اللہ رب العالمین نے استقامت کے مقابلے میں جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے طغیان. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہا جہاں استقامت ہے وہاں طغیان نہیں ہوگا. طغیان کہتے ہیں سرکشی کو, تجاوز حد کو. کہا اگر استقامت لائے ہو یا دین کے اوپر تم استقامت کرنے والے ہو تو پھر طغیان نہ کرو, سرکشی نہ کرو, بلکہ اس دائرے کے اندر اپنے آپ کو رکھو جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. لوگ اگر طریقہ کے اوپر استقامت اختیار کرنا شروع کر دیں, طریقہ سے کون سا طریقہ مراد ہے؟ طریقہ وہ طریقہ جو آج لوگوں نے اپنے ایجاد کر رکھے ہیں, خود ساختہ طریقے. وہ طریقے مراد نہیں ہیں, بلکہ یہاں طریقہ سے مراد وہ طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تھا, جس پر صحابہ قائم تھے, جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چلنے کا حکم دیا تھا. یہاں طریقہ سے مراد طریقہ اسلام ہے, یہاں طریقہ سے مراد طریقہ محمدی ہے. کہا لوگ اگر طریقے کے اوپر استقامت اختیار کرنا شروع کر دیں, لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, آسمان سے ہم وافر مقدار میں بارش برسائیں گے, خوب سیراب کریں گے ان کی کھیتیوں کو, دنیا کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی, فارغ البالی آ جائے گی. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی بہتر ہو, خوشحال زندگی گزرے, اسے چاہیے کہ وہ دین کے اوپر استقامت اختیار کرے. میرے بھائیوں, اس پرفتن دور میں, آج کے اس زمانے میں, جہاں دنیا میں سب سے سستا اگر کوئی چیز ہے تو وہ لوگوں کا ایمان ہے, جو چند ٹکوں پہ, چند سکوں میں لوگ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں, ایسے اس گھڑی میں استقامت کی شدید ضرورت ہے. اور ضرورت ہے کہ توحید کو عام کیا جائے, معاشرے میں توحید کی تعلیم دی جائے, اور جو نونہال ہیں, معاشرے کے جو لوگ ہیں, جو نوجوان ہیں, خاص کر کے اسکول اور کالج میں پڑھنے والے جو بچے اور بچیاں ہیں, ان کو توحید کی تعلیم بتائی جائے. کیونکہ اکثر گمراہیاں معاشرے میں جو آ رہی ہیں یا لوگوں کے گمراہیوں کا جو سبب بن رہی ہیں وہ یہی کالج اور اسکول ہیں. یہ اڈے بن چکے لوگوں کے ایمان کے لوٹنے کے, ایمان کے لٹیرے انہی جگہوں پر موجود ہوا کرتے ہیں, اور وہاں سے
بڑی آسانی کے ساتھ مسلمان بچوں کے، مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا وہ شکار کرتے ہیں۔ چنانچہ آج ضرورت ہے کہ استقامت کی اس بات کو ان کی گھٹی کے اندر پلا دیا جائے کہ دنیا کی کسی بھی قیمت میں یا دنیا کی کوئی بھی طاقت ان سے ان کا ایمان نہ چھین سکے، ان کے ایمان کا سودا ان سے نہ کر سکے۔ یہی مقصود مومن ہے، یہی اصلی عبادت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور صرف آدم علیہ السلام کو نہیں، بنی آدم کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ یاد رکھنا یہ پیغام تمہاری اپنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ کل صبح اٹھ کر آپ کو معلوم نہیں ہے صبح اٹھنا مجھے کس لیے ہے، مجھے گھر سے نکل کے کیا کرنا ہے، آپ کے لیے صبح کا کوئی معنی نہیں رہ جائے گا۔ جو امتیاز ہماری اور آپ کی جو پہچان ہے وہ اسی میں ہے کہ اللہ نے انسان بنا کر دنیا کے سب سے عظیم مقصد سے اللہ نے ہم اور آپ کو جوڑا۔